بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 172 ہے، جس کا عنوان ہے باب اثبات الشفاعہ و اخراج الموحدین من النار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبی قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنی مشیت سے جنت میں اہل جنت کو داخل کر دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو فرمائیں گے، دیکھو جس کے دل میں تم رائی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال دو۔ چنانچہ جہنم میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات کے اندر یا نہر حیا میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں سے نکلنے کے بعد ایسے اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے سیلاب کے اطراف میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسا زرد لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن سعید الایلی السعدی ابو جعفر ثقۃ فاضل۔ دوسرے ہیں ابن وہب جن کا نام ہے عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی ابو محمد المصری ثقۃ حافظ عابد۔ تیسرے ہیں مالک بن انس بن ابی عامر بن عمرو الاصبحی امام دار الہجرہ۔ اور چوتھے ہیں عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن الانصاری ثقۃ۔ اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی یحییٰ بن عمارہ بن ابی حسن الانصاری ثقۃ۔ اور ساتویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ سابقہ باب میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیستہ کے رجال ہیں۔ اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے۔ اس میں ابن اپنے والد گرامی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی مکثرین 7 میں سے ایک ہیں جنہوں نے 1170 احادیث روایت کی ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ یہاں اس حدیث کے فوائد میں سے چند اہم نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اول، اس سے شفاعت کا اثبات ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، جبکہ بعض بدعتی فرقوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ دوم، یہ مسئلہ مرجیہ کے نظریے کی تردید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ نقصان نہیں دیتا اور گنہگار مومن جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن، سنت اور اجماع امت اس کے خلاف ہیں۔ سوم، یہ معتزلہ کے اس عقیدے کو بھی رد کرتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ اہل سنت کے دلائل اس کے خلاف ہیں اور وہ عدم تخلید کے قائل ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت عقلی طور پر جائز اور شرعی دلائل کی روشنی میں ثابت ہے، جیسے کہ قرآن کی آیات اور صحیح احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ شفاعت کا مقصد قیامت کے دن گنہگار مومنین کو نجات دلانا ہے، اور اس پر سلف و خلف کا اجماع ہے۔ البتہ خوارج اور بعض معتزلہ نے شفاعت کا انکار کیا ہے، کیونکہ وہ گنہگاروں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے قائل ہیں۔ ان کے دلائل قرآن کی ان آیات پر مبنی ہے جو دراصل کفار کے بارے میں ہیں، نہ کہ مومنین کے بارے میں۔ ایسے ہی ان کا یہ کہنا کہ شفاعت صرف درجات کی بلندی کے لیے ہے باطل ہے، کیونکہ صحیح احادیث اس کی واضح تردید کرتی ہیں۔ آگے شفاعت کی 5 اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی قسم صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جو لوگوں کو روز قیامت کی ہولناکیوں سے راحت دلانے
اور حساب میں جلدی کروانے کے لیے ہے۔ دوسری قسم کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروانے کی شفاعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ تیسری قسم ان لوگوں کے لیے شفاعت ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے تاکہ انہیں جہنم میں داخل ہونے سے بچایا جائے۔ چوتھی قسم ان گنہگار مومنین کے لیے شفاعت ہے جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے تاکہ انہیں نکالا جائے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے، مومنین اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت شامل ہے، حتیٰ کہ جہنم میں صرف کفار باقی رہ جائیں گے۔ پانچویں قسم جنت میں موجود اہل ایمان کے درجات بلند کرنے کی شفاعت ہے، جسے معتزلہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا وہیب قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياة ولم يشك في حديث خالد كما تنبت الغصاءة في جانب السيل وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة او حميلة السيل۔ عمرو بن یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ منقول ہے اور اس میں ہے کہ انہیں ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جس کا نام حیات ہوگا، اور اس میں راوی نے شک نہیں کیا۔ اور خالد کی روایت ہے جیسے کہ کوڑا کچرا سیلاب کی ایک جانب اگ آتا ہے، اور وہیب کی روایت میں ہے جیسے دانہ کالی مٹی میں جو بہو میں ہوتی ہے اگ آتا ہے، یا اس مٹی میں جسے پانی بہا کر لاتا ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا سابقہ باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے ہیں عفان بن مسلم بن عبداللہ الباہلی ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں وہیب بن خالد بن عجلان الباہلی ثقۃ ثبت۔ اور چوتھے ہیں حجاج بن الشاعر جن کا مکمل نام ہے ابن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی ثقۃ حافظ۔ پانچویں ہیں عمرو بن عون بن اوس بن جعد ثقۃ ثبت۔ اور چھٹے ہیں خالد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن یزید الطحان الواسطی ثقۃ ثبت۔ وبه قال وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن ابي مسلمة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على انهار الجنة ثم قيل يا اهل الجنة افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فقال رجل من القوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک اہل جہنم کا تعلق ہے تو وہ اہل جہنم کفار و مشرکین ہیں، وہ نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، یعنی زندگی بھی موت سے بدتر ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح کی موت دے دیں گے یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور یہ لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے اور جنت کی نہروں پر انہیں پھیلا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان پر پانی بہاؤ۔ اس کے نتیجے میں وہ اس طرح دوبارہ اگیں گے جیسے دانہ کیچڑ میں تیزی سے اگتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا نشینی کرتے رہے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں نصر بن علی الجہضمی، دوسرے ہیں بشر بن المفضل ثقۃ ثبت عابد، تیسرے ہیں ابو مسلمہ سعید بن یزید بن مسلمہ الازدی ثقۃ، چوتھے ہیں ابو نضرہ المنذر بن مالک بن قطع العبدی ثقۃ، اور پانچویں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ان 9 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب کتب ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور یہ سند بصری راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے سوائے صحابی کے کہ وہ مدنی ہے، اور اس میں صحابی مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔
اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس عبارت میں چند اہم فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ، اس سے شفاعت کا اثبات ہوتا ہے، جس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ دوسرا فائدہ، یہ واضح ہوتا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کفار نہ مر سکیں گے اور نہ ایسی زندگی پائیں گے جو راحت بخش ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کے خلاف فیصلہ ہوگا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ہی ان سے ان کا عذاب کم کیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب مومن گنہگاروں پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا تو انہیں موت دے گا تاکہ وہ آگ کے درد اور سختی کو محسوس نہ کریں اور وہ کوئلہ بن جائیں گے۔ وبه قال وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمة قال سمعت ابا نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ، دوسرے ہیں ابن بشار، تیسرے ہیں محمد بن جعفر، چوتھے ہیں شعبہ بن الحجاج، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔